کرتے ہیں۔ خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ رضی حسینی صاحب، میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ وہ بچہ، وہ طالب علم جو دین حاصل کرنے کے لیے، دین کو نشر کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا تھا، وجوہات کیا ہیں بنیادی طور سے؟ کس جگہ پہ ہماری تربیت میں اور تعلیم میں اور تدریس میں کمی رہ گئی جس کو ہم ابھی بھی سدھار سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سب سے پہلے میں جی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کو دینی اور دنیاوی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے مقام رسالت اور مقام نبوت جس انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اگر اسی انداز میں قوم کے سامنے، امت کے سامنے بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص مسلمان ہو کر اس طریقے کے نازیبہ حرکتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم ہی ان جگہوں پر تحقیق کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ تمام چیزیں رہنما پذیر ہوتی ہیں۔ مثلا ختم نبوت کے معاملے پہ خاتم النبیین 200 سے زائد آیتیں اللہ رب العزت نے ختم نبوت پر بیان فرمائی اور متعدد آقا کریم علیہ السلام کے فرمان ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں مرزا کھڑا ہو جاتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد اپنے نبی ہونے کا ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا قصوروار کون ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو مقام رسالت اور مقام نبوت اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا، کس انداز میں بیان فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب اتل بعد ذلک زنیم، یہ آیتیں ہیں، اگر یہ ہم قوم کے سامنے پڑھ کر سنائیں تو اس طریقے کے معاملات نہ ہوں۔ دوسری وجہ یہ کہ اس سے پہلے بھی فیصلے آئے ہیں، اگر ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو جاتا تو پھر یہ دوبارہ واقعات رہنما نہیں ہوتے، کیونکہ قانون کا مقصد ہوتا ہے اس چیز کو روکنا۔ اس سے پہلے بھی آسیہ کا مسئلہ آیا، اگر اس کو سزا دے دی جاتی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور دور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم میں ایسے بہت سارے فیصلے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے۔ ابن خطل کا فیصلہ ہے، کعب بن اشرف کا فیصلہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو قتل کروایا، اور ابن خطل جو تو کعبے کے غلاف سے لپٹ گیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے اقتلوا، اسے وہی قتل کرنا ہے۔ تو جب یہ قانون ہمارے سامنے ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے ہے، تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں پوری امت میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو آپ گیا، کسی بھی مکاتب فکر کو اٹھائیں، یہ دل کی بات ہے۔ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے ذاتی طور سے دکھ ہوا، آپ کے بھی احساسات ویسے ہی مجروح ہوئے ہیں کہ یونس مسیح کرے وہ الگ معاملہ ہے، آسیہ کرے وہ الگ معاملہ ہے، مگر ایک آدمی جو مسلمان ہے، عالم دین ہے، کلمہ گو ہے، وہ کرے تو کیا زیادہ ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ میں نے یہی عرض کیا نا کہ مرزا نے بھی کتابیں لکھی نہیں، مرزا بھی ختم نبوت کا پہلے اقرار کرتا تھا، بعد میں منکر بنانا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جامعہ سے پڑھا ہے، کون یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کون کالج سے پڑھا ہے۔ قانون سب کے لیے ایک ہی کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو میرے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسے قتل کیا جائے۔ صحیح۔ سزا یافتہ مجرموں میں